الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة المائدة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم الى الله مرجعكم جميعا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللہم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خیر المتقبلین آمین یا رب العالمین۔ محترم رفقاء تنظیم اسلامی و معاونین تحریک خلافت اور معزز حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جو بھی موانع پیش آئے اور جو بھی مشکلات سامنے آئیں ان سب کے علی الرغم اس کے فضل و کرم سے ہم اپنے اس پروگرام کی تکمیل کر سکے۔ ہر شے من جانب اللہ ہے اور کوئی شے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی خیر سے خالی نہیں ہوتی۔ بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ ہمارا رد عمل مختلف ہو جاتا ہے ہماری شارٹ سائٹڈنس کی وجہ سے۔ عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم اللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اب آج میں نے اگرچہ صرف ایک آیت اس وقت تلاوت کی ہے لیکن میرے پیش نظر دو آیات کے 4 مجموعے ہیں جو آپ کے سامنے ہدیتاً پیش کرنے ہیں، اور وہ اس لیے کہ حضور کا یہ فرمان سب کے علم میں ہے، ان خیر الحدیث کتاب اللہ ان احسن الحدیث کتاب اللہ، تو کوئی ہدیہ اس سے بہتر ہو نہیں سکتا۔ پہلی آیت جو میں نے پڑھی ہے وہ سورہ مائدہ کی 105ویں آیت ہے، اور بڑی ضرورت میں محسوس کرتا ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص کو اس آیت کے مفہوم اور معنی کو اچھی طرح حرز جان بنا لینا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اور اسی کے ساتھ جوڑ لیجئے وہ مضمون جو کئی مرتبہ آیا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ یہ پہلا تحفہ ہے آج کے اس اجتماع میں، لیکن ان کی اہمیت کیا ہے اس پر سب غور کیجئے۔ پہلی آیت کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اس آیت کا بالکل غلط مفہوم لے رہے ہو۔ اس سے گویا کہ ایک طرف یہ خیال ہوتا ہے یا شیطان کو وسوسہ اندازی کا موقع ملتا ہے
کہ بس میں اپنی نجات کی فکر کروں، اپنی عبادت، اپنے فرائض، باقی یہ کہ زمانہ جدھر جا رہا ہے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، میری کوئی ذمہ داری نہیں. تو آپ نے فرمایا یہ بہت غلط مفہوم ہے جو تم لے رہے ہو. اب میں سوچا کرتا ہوں کہ ابھی تو حضور کے وصال کو چند دن گزرے ہوں گے یا چند مہینے گزرے ہوں گے، اور اس وقت حضرت ابو بکر کو ضرورت پیش آ گئی کہ یہ وضاحت فرمائے. تو یقیناً کوئی بہت بڑی بات ہے، کوئی بہت اہم بات ہے، اور شیطان کی طرف سے وسوسہ اندازی کا کوئی بہت بڑا رکھنا ہے کہ جس کا سد باب کیا ہے حضرت ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالی عنہ. اس آیت کا اصل مفہوم کیا ہے؟ انسان پر اصل ذمہ داری صرف اپنی ذات کی ہے. کسی دوسرے انسان کو ہدایت پر لے آنے کا اسے اختیار نہیں ہے. کسی انسان کو ہدایت پر لے آنا ان کا اختیار نہیں، کجا یہ کہ انقلاب برپا کر دینا، دین قائم کر دینا. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. نبی سے کہہ دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہدایت نہیں دے سکتے جسے چاہیں، تو اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. تو اپنی ذمہ داری جو ہے وہ اپنی اصل ذمہ داری سے بڑھ کر نہ محسوس کریں. یہ کیوں نہیں ہو رہا، وہ کیوں نہیں مان رہا، لوگ کیوں نہیں سن رہے، اثر کیوں نہیں ہو رہا، نتیجہ کیوں نہیں نکل رہا. یہ تمام وسوسے در حقیقت اس آیت پر صحیح غور و فکر نہ کرنے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. البتہ جو مغالطہ ہے وہ کیا ہے کہ آدمی اپنی اجتماعی ذمہ داریوں سے اپنے آپ کو بری کر لے. دعوت دینا آپ کا فرض ہے، تن من دھن لگا دینا آپ کا فرض ہے، اپنے جملہ وسائل کو بروئے کار لانا آپ کا فرض ہے. اس میں کوئی کمی اور کوتاہی ہو گئی تو یہ شیطان کا حملہ ہے جو اس آیت کے حوالے سے وہ کر رہا ہے. اور کس دور میں کر رہا ہے؟ دور صدیقی میں کر رہا ہے. یہ ہے دونوں پہلو کے جس کو ہمیں متوازن طریقے پر، میں نے بارہا اپنے دروس میں یہ لفظ استعمال کیے ہیں کہ ہمارے ہاں جو ایک محاورتاً لفظ استعمال ہوتا ہے کہ پل صراط جو ہے وہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز راستہ ہے. تو اس دنیا میں بھی ہر جگہ پر آپ کو صراط مستقیم اسی طریقے سے باریک نظر آئے. ادھر بھی گڑھا ہے، ادھر بھی کھائی ہے. ذرا ادھر کو ہو گئے گئے، ذرا ادھر کو گئے تو گئے. بڑے توازن کی ضرورت ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی ذرا ایک آیت اور نوٹ کیجئے جو میں نے اس سے پہلے بھی آپ سے عرض کی تھی. کسی درجے میں بھی یہ خیال نہ ہو کہ میں کوئی اللہ پر احسان کر رہا ہوں. وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ. اللہ بہت غنی ہے، غنی عن العالمین، ہر احتیاج سے بری. آنے واحد میں دین کو قائم کر دے، آنے واحد میں ہر انسان کو ابو بکر صدیق بنا دے. اللہ کی قدرت سے بعید نہیں. تو اچھی طرح سمجھ لیجئے خود غرضی میرے نزدیک بہت اہم ہے. بئی معنی کہ آپ یہ سمجھیے میں اپنے لیے کر رہا ہوں، کسی کے لیے نہیں. علیکم انفسکم، تم پر ذمہ داری ہے تمہاری اپنی، اپنے لیے کرنا ہے. اپنی نجات کے لیے، اپنی فلاح کے لیے، اپنی اخروی کامیابی کے لیے، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے جو کرنا ہے اپنے لیے کرنا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ خود غرضی کا ایک رخ دنیا کی طرف جاتا ہے، خود غرضی کا ایک رخ آخرت کی طرف جا رہا ہے. خود غرضی کا ایک رخ مال اور دولت کی طرف اور اقتدار دنیاوی کی طرف جا رہا ہے، اور خود غرضی کا ایک رخ اللہ کی طرف جا رہا ہے. اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، باقی سب ناراض ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں. علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. مجھے آج شعر یاد آ رہا تھا اقبال کا، اگر کجرو ہے انجم آسمان تیرا ہے یا میرا، مجھے فکر جہاں کیوں ہو جہاں تیرا ہے یا میرا. اپنا فرض ادا کرنے کے بعد آپ یہ انداز اختیار کریں تو کوئی بری بات نہیں.
لیکن اپنے فرض سے کسی بھی حوالے سے اگر بے پرواہی ہو گئی تو ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے۔ اسی طریقے سے لیس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى لا يكلف الله نفسا الا وسعها۔ یہاں بھی شیطان آ کر دھوکہ دیتا ہے، میری وسعت تو بڑی کم ہے، یہ نہیں دیکھنے دیتا کہ میری وسعت، میری صلاحیت، میرے اندر جو اللہ نے قوتیں رکھی ہیں ان کا کس کس شکل میں ظہور ہو رہا ہے۔ ماسٹر پیس آف ڈیوائن کریشن، ہر انسان اللہ کی تخلیق کا نقطہ عروج ہے، کیا کیا کچھ اس میں اللہ نے رکھا ہوا ہے، اس کا واقعہ یہ کہ اندازہ نہیں ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، ہم اسے ایکسپلائٹ نہیں کرتے، غیر شعوری طور پر استعمال کرتے دنیا کے لیے، اور دھوکہ اپنے آپ کو دیتے ہیں کہ میرے اندر تو استعداد نہیں ہے، میرے اندر تو صلاحیت نہیں ہے۔ واقعہ جیسا کہ میں نے آج صبح بھی عرض کیا تھا، اگر اللہ نے 100 درجے کی صلاحیت رکھتی ہے اور آپ نے 80 درجے استعمال کیے، آپ مجرم ہو جائیں۔ اپنے آپ کو کبھی اس کے حوالے سے دھوکہ نہ دیجیے، میکسیمم کرنے کی کوشش کیجیے، آپ اپنے اس حد سے آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ کلکم میسر لما خلق، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اپنی سعی میں، اپنی کوشش میں، اپنی انڈیور میں، اپنی جد و جہد میں، اپنے انفاق مال میں، اپنے بذل نفس میں اگر اس حوالے سے کوئی کمی ہو گئی تو یہ بھی اس آیت کا غلط مفہوم ہوگا، اور گویا کہ قرآن مجید جو خود کہتا ہے اپنے بارے میں یضل بہ یضل من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اس قرآن کے ذریعے سے گمراہ بھی کر دیتا ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ اپنی نیت کے حوالے سے تو پہلا تحفہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، پوری خود غرضی، میری فلاح۔ 2 جگہ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے دن تم چاہو گے ہمارے باپوں کو بھی جھونکو جہنم میں، اور ماؤں کو بھی جھونکو، اور بیویوں کو بھی، اور اولاد کو بھی، کسی طرح مجھے بچاؤ۔ یود المجرم لا یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ کلا انہا لظی نزاعۃ للشویٰ۔ یہ خود غرضی، وہ نفسا نفسی جو قیامت کے دن ہونی ہے، آج ہونی چاہیے۔ پوری خود غرضی، پوری نفسا نفسی آج ہونی چاہیے۔ اب اسی کے حوالے سے 2 آیات کا جوڑا اور ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ یہ تو ہمارے منتخب نصاب کی آیت ہے، آپ میں سے اکثر کو ازبر ہوگی، لیکن اس کا جوڑا کیا ہے وہ بھی نوٹ کر لیجئے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک ھم الظالمون۔ دیکھیے انسان کے دنیاوی رشتے جو ہیں، اہل میں اہل بیت سب سے پہلے، اولاد، باپ، بھائی، قریب ترین رشتے یہی ہیں۔ پہلی ذمہ داری اپنی ذات کے بعد آپ پر ان کی ہے۔ یہ بہت غلط ٹرینڈ ہمارے ہاں چل پڑا ہے، بھاگ دوڑ، دور دراز کی دعوت اور تبلیغ،
اور اپنے گھروں کی طرف دھیان نہیں. Something is wrong somewhere. اگر تو خلوص کے ساتھ ہے تو کیسے ممکن ہے کہ سب سے پہلے آپ ان کے لیے بھلائی نہ چاہیں گے؟ دو اور دو چار کی طرح کی بات ہے. ان سے زیادہ پیارا کون ہوگا؟ اگر ان کی فکر نہیں ہے تو جان لیجئے آپ اپنی شخصیت کے پروجیکشن کے لیے، آپ اپنے نام کو نمایاں کرنے کے لیے، آپ کسی ہوس اقتدار کے اندر مبتلا ہو کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں. ورنہ سب سے پہلا معاملہ گھر، اہل و عیال، باپ اور بھائی. قوا انفسکم واہلیکم نارا. یہ تو ہوا مثبت انداز، بچاؤ. اور منفی انداز اس کو بھی نوٹ کر لیجئے. وہ معاملہ تو بہت ہی غلط ہے کہ آپ کوتاہی کر رہے ہو، غفلت کر رہے ہو. ان کو ان کی آخرت کی فلاح کی فکر نہ کرے، وہ تو ضلوا ضلالا بعیدا ہو گیا. وہ تو میں نے کہا پیتھولوجی ہے، کوئی نہ کوئی خرابی ہے، کوئی نہ کوئی ٹیڑھ ہے، کوئی نہ کوئی کجی ہے. لیکن اس کا دوسرا رخ بھی ہے. اگر آپ کی تمام تر کوشش کے باوجود وہ سیدھے راستے پر نہیں آ رہے تو ان سے کٹ جانا فرض ہے. اپنے باپوں اور بھائیوں کو بھی اپنا ولی نہ بناؤ. اگر یہ صورت پیدا نہیں ہو رہی پھر کوئی خرابی ہے. کٹ جانے کا مطلب یہ نہیں کہ لٹ مار کے علیحدہ ہو جائیں. کٹ جانے کا مطلب یہ نہیں کہ گالم گلوچ پر اتر آئے. نہیں، معلوم انہیں ہو جائے کہ یہ اس کے دل میں ہماری محبت نہیں ہے. پولرائزیشن اگر نہیں ہو رہی ہے تو کوئی نہ کوئی خرابی ہے. منطقی نتیجہ ہے. ان کے غلط طور اطوار بھی ہوں، ان کے غلط چال چلن بھی ہوں، ان کی زندگی کے غلط رخ بھی ہوں، اور آپ کی محبتیں بھی جو کہ تو قائم ہوں اور آپ کی شفقتیں بھی جو کہ تو قائم ہوں. تو یا تو آپ میں اللہ کے لیے حمیت اور غیرت نہیں ہے، یا ان کی محبت آپ کے دلوں میں اللہ کی محبت سے زیادہ ہو گئی ہے. تیسری کوئی شکل موجود نہیں. غیرت کا تقاضا ہے. میں خاص طور پر تنظیم کے نمایاں ساتھیوں سے بھی کہہ رہا ہوں، اس سال کا میرا اصل پیغام یہ سمجھیے، اپنے گھروں پر نگاہ ڈالیے، اپنی بیویوں کو دیکھیے. یا تو وہ آپ کو بے وقوف اور پاگل اور احمق سمجھتی ہیں، یا پھر وہ صورت ہے کہ آپ کو دفن ہو جانا پسند کرنا چاہیے بنسبت زندہ رہ کر زمین کی پیٹھ پر چلنے کے. کیا وجہ ہے؟ کیوں وہ رخ دوسرا ہے؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا. اس میں کوئی کوتاہی. کہہ رہے ہیں پھر جو کچھ کر رہے ہیں وہ اس کو بھی چلتا جا رہا ہے. سٹیٹس کوو ہے. یہی بات تو کہی حضور نے کہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلی خرابی یہی آئی ان کے علماء کے اندر، کہ وہ لوگوں کو غلط کاموں سے روکتے تو تھے لیکن ان کے ساتھ عقل و شرب جاری بھی رکھتے تھے. اسی طرح کی ان کی سوشل محافل ہیں، اسی طرح کے ان کے تعلقات ہیں، اسی طرح کی ان کی دعوتوں میں، ان کی تقریبات میں شرکت ہو رہی ہے. نتیجہ کیا ہوگا کہ رفتہ رفتہ آپ کے اپنے دل کے اوپر زنگ آ جائے گا. اس حدیث کے الفاظ غالباً میرا ذہن یہ ہے کہ اس کے بعد دعا مانگو گے اور تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی. یہ بے غیرتی اور بے حمیتی نہیں ہونی چاہیے. تو میں ایک لفظ پولرائزیشن کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں. یہ بھی نہیں کہ ایک دن میں فیصلہ کر دیا جائے، یہ بھی نہیں کہ بغیر اتمام حجت کے کوئی انقطاع اختیار کر لیا جائے، لیکن محسوس ہو جانا چاہیے، محسوس ہو جانا چاہیے. آگ میں اگر حرارت ہے تو محسوس ہو جائے گی، برف میں اگر ٹھنڈک ہے تو محسوس ہو جائے گی. اور اگر آگ کی حرارت محسوس نہ ہو اور برف کی ٹھنڈک محسوس نہ ہو تو وہ آگ کی صورت ہے، آگ نہیں. برف کی شکل ہے، برف نہیں.
یا ایھا الذین آمنوا لا، اب یہاں پر ذرا سا جو مغالطہ شیطان دیتا ہے، صاحب کفر تو نہیں ہے، کفر کس بلا کو کہتے ہیں؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے کہ مسلمان کی حیثیت سے مسلمان کا حق ادا کیجئے،